أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما خلا وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. أحسنت وأحسن الله عليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مرحبا مرحبا. أهلا وسهلا. سیدی آج جو ہے کل جو ہے یوم عاشورہ بھی ہے اور آج جمعہ کی ہماری حسب معمول محفل میں آج ایک مہمان خصوصی ہمارے ساتھ جڑے ہیں ڈاکٹر ندیم جیلانی. آپ دیکھ سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر ندیم جیلانی صاحب جو ہیں سدرا ہاسپٹل جو ہے نا ہماری خطر کی، جی سدرا ہاسپٹل کے جو ہے پیڈو ڈپارٹمنٹ جو ہے بچوں کا ڈپارٹمنٹ جو ہے وہاں کے ہیڈ ہیں، میڈیکل ڈائریکٹر ہیں وہاں کے. ماشاء اللہ. ابھی فی الحال لنڈن سے جڑے ہیں، ویکیشن کے اس میں گئے ہیں لنڈن، تو انشاءاللہ واپس روانگی بھی ہے ان کی خطر. اور آپ جو ہیں بہت بڑے شاعر بھی ہیں ماشاءاللہ، تو انہوں نے ایک زبردست منقبت اور ذکر شہادت امام حسین علیہ السلام لکھا ہے، اور انشاءاللہ اس کو جو ہے آج پلے کیا جائے گا. ضیاء بھائی، جی ضیاء بھائی جی میں چاہتا ہوں کہ آپ پلے کریں اور لوگ دیکھیں. ڈاکٹر ندیم سر آپ ایک بار سلام کریں، آپ کا چہرہ سب کے سامنے آ جائے گا. جی السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ. جی جیلانی صاحب کو دیکھ چکے ہیں اور سلام بھی کر چکے ہیں، اہلاً و سہلاً بھی کہہ چکے ہیں. خوش آمدید. شیئر کریں. جی السلام علیکم. آواز آ رہی؟ صدیوں کے بعد بھی ہے زمانے کی آگ نم. تھوڑا سا وضاحت یہ کر دیجئے کہ یہ جو ویڈیو ہے یہ اس میں جو اشعار پڑھے جا رہے ہیں وہ جیلانی صاحب کے ہیں. جی جیلانی صاحب کے اشعار. جی
आवाज मुझे नहीं आ रही है सब लोगों को? ज़माने की आग नम रखा है यूं संभाल के शबीर तेरा हम अल्लाह रखा है यूं संभाल के शबीर तेरा हम हर शाम तेरी याद में खुमार है पलक हर शाम तेरी याद में खुमार है पलक है रात को ये गिरे आए शबनम तेरा आलम रखा है यूं संभाल के शबीर तेरा हम रखा है यूं संभाल के शबीर तेरा हम एक जख्म जिसको वक्त का मरहम ना भर सका एक जख्म जिसको वक्त का मरहम ना भर सका रोने से एक दुख है जो होता नहीं है कम रखा है यूं संभाल के शबीर तेरा हम रखा है यूं संभाल के शबीर तेरा हम तीरों की जद में कौन है सोचा ना कि वो तीरों की जद में कौन है सोचा की राह आना है शहंशाह रखा शबीर तेरा ये आवाज थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है। अच्छा, ऐसा मुमकिन नहीं है हमारे जिया साहब, जी जी ऐसा मुमकिन नहीं है कि जिलानी साहब जो है इसके जो माबकी अशार है वो खुद अपनी जबान से सुना दे, जी जी थोड़ा सा ही रह बेहतर गया। रहेगा। क्योंकि बस करें आवाज इसको। उतना वाज़ेह नहीं आ रही है मुझे, बस चीजें समझ में नहीं आ रही। पॉज कर दें। मुझे होस्ट वापस बना दें। मुझे म्यूट कीजिए। मुझे वापस होस्ट बना। बना दिया। कौन बनाना है? मैं? इसको हाँ नहीं नहीं जिया भाई जूम ऑफ बना करो। दिया। जी। डॉक्टर नदीम जिलानी सर कहाँ हैं आप? और बाकी सबको म्यूट कर दें, जी म्यूट ऑल कर देना और बाकी उनको सिर्फ हाँ हाँ जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हजरत से गुजारिश ये है कि वो वीडियो में जो है ना साउंड क्लियर नहीं आ रहा था, तो आप अपना अनम्यूट करें और जो है वो अशार आप ही पढ़ लें इंशाल्लाह। अच्छा नहीं, उसमें लगता है कि वो दो जगह ऑन हो जाने की वजह से गड़बड़ हुआ। मेरा यहाँ कंप्यूटर में ऑडियो खराब हो गया, ठीक है अच्छा ना। आप खुद ही पढ़ लें, आप आपकी जुबान ही सुनना चाहेंगे सब। अच्छा ठीक। तो
بس کیا تھا کہ یہ عاشورہ کے تعلق سے حوالے سے شہدائے کربلا کو مجھے عقیدت پیش کرنے کے لیے میں نے یہ نظم لکھی، شبیر تیرا غم۔ آواز آ رہی؟ آواز آ رہی ہے، چہرہ نظر نہیں آ رہا۔ بہتر دکھاتے رہا، چہرہ دکھاتے۔ اچھا میں کرتا ہوں، آپ آواز آ رہی، سنائی دے رہا ہے؟ آپ پڑھے ہیں ڈاکٹر صاحب، آواز آ رہی ہے جی۔ رکھا ہے یوں سنبھال کے شبیر تیرا غم، رکھا ہے یوں سنبھال کے شبیر تیرا غم، صدیوں کے بعد بھی ہے زمانے کی آنکھ نم، صدیوں کے بعد بھی ہے زمانے کی آنکھ نم، اور ہر شام تیری یاد میں خونبار ہے فلک، ہر شام تیری یاد میں خونبار ہے فلک، ہے شام کو یہ گریہ شبنم تیرا علم، ہے شام کو یہ گریہ شبنم تیرا علم، اور مٹی میں مل چکی ہے رعونت یزید کی، مٹی میں مل چکی ہے رعونت یزید کی، زندہ ہیں ان کے نام ہوئے جن کے سر قلم، زندہ ہیں ان کے نام ہوئے جن کے سر قلم، اور تیروں کی زد میں کون ہیں سوچا نہ ظالموں، تیروں کی زد میں کون ہیں سوچا نہ ظالموں، چشم و چراغ خانہ شاہنشہ امم، چشم و چراغ خانہ شاہنشہ امم، اور یا تو ہے کربلا میں شجاعت حسین کی، یا تو ہے کربلا میں شجاعت حسین کی، یا ہیں فکر و فسق کے ٹوٹے صنم، یا ہیں فکر و فسق کے ٹوٹے ہوئے صنم، اور توقیر ہے دانش ہاں، ذکر حسین اہل وفا کا شعار ہے، ذکر حسین اہل وفا کا شعار ہے، دانش عقیدتیں چلو ہم بھی کریں رقم، دانش عقیدتیں چلو ہم بھی کریں رقم۔ بہت بہت شکریہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ڈاکٹر ندیم جیلانی صاحب قبلہ، آپ جو تشریف لائے ہماری اس محفل میں، بہت بہت شکریہ۔ ایک منٹ آپ رہیں، اور میں جانتا ہوں آپ مصروف ہیں، انشاءاللہ حضرت اپنے تاثرات پیش کریں گے، اس کے بعد حضرت کا بیان ہوگا، انشاءاللہ بیان کے بعد دعا ہوگی۔ کہوں گا کہ اگر حضرت میرے بھائی صاحب کی صحت یابی کے لیے دعا کر دیں، وہ بہت شدید علیل ہیں اور ذرا ذہن الجھا ہوا ہے۔ ان کا نام بتائیں۔ صدیق ظفر جیلانی، سعودی عرب جی میں ہے۔ حضرت آپ کا میوٹ ہے۔ انشاءاللہ ضرور اللہ تعالیٰ جو ہے شفاء کاملہ عطا کرے۔ ویسے ان مجالس کی برکت سے اور اس میں جو اجتماعی دعا بھی ہوتی ہے، انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ مکمل شفا یابی جلد از جلد عطا فرمائے گا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ بہت بہترین کلام آپ نے لکھا ماشاءاللہ۔ ذکر حسین اہل ایمان کا شعار ہے، کیا لائن ہے وہ ڈاکٹر صاحب؟ جی حضور آپ شروع کریں، شاید ان کا نیٹ ورک بہت خراب ہے۔ اچھا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تو آج کی گفتگو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
سيدنا ونبينا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المخيرين المقربين وأولياء أمته الصالحين الفائزين وعلينا معهم بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. أما بعد، فيقول الله جل وعلا في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حاضرین محترم اور ناظرین محترم، اللہ رب العزت کے احسان سے اور اس کے کرم سے آج ہم محض اس کی توفیق سے امام الشہداء سیدنا امام حسین ابن علی کی اور شہداء کربلا کی یاد میں یہاں جمع ہوئے. یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم ہے، اور کتنا بڑا کرم ہے یہ آپ کو اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے سے سمجھ میں آئے گا. شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے بہت سارے پیروکار، ویسے شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کون ہے؟ یہ جن کی طرف جو ہے اپنے آپ کو بریلوی جو لوگ کہتے ہیں، وہ جن کی طرف منسوب کرتے ہیں، وہ اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ. ان کے متعلق ان کے کثیر تعداد میں پیروکاروں نے یہ بات پھیلائی ہوئی ہے کہ غم حسین اور غم شہداء کربلا کا اہتمام کرنا یا غم کا اظہار کرنا، اس سے شاہ احمد رضا خان نے منع فرمایا ہے اور اس کو حرام قرار دیا ہے. اور ان کا ایک فتویٰ اس کے متعلق جو ہے بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے پھیلا رہے ہیں. حالانکہ انہی کا ایک فتویٰ ایسا ہے کہ جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ غم شہداء کربلا اور غم حسین، اس کا اہتمام کرنا کتنی بڑی دولت ہے اور کتنی عظیم نعمت ہے. لیکن اس فتوے کو یا تو وہ جانتے ہی نہیں ہے، جو کہ فتاوی رضویہ میں ہی موجود ہے، اور یا تو پھر جو ہے اس فتوے کو چونکہ ان کی مرضی کے موافق نہیں ہے، اور غم حسین کا اہتمام کرنا اور غم حسین کو دلوں میں زندہ رکھنا اور زندہ رکھنے کا انتظام کرنا اور اہتمام کرنا، اس چیز سے وہ اتفاق نہیں رکھتے ہیں، تو اس لیے اعلیٰ حضرت کے اس فتوے کو دبا دیتے ہیں یا چھپا دیتے ہیں. تو اس فتوے کو میں سامنے لانا چاہتا ہوں، جو مجھے فتاوی رضویہ کی صفحوں کی کاپی مجھے جو ہے بھیجی گئی. تو اس میں جو ہے اعلیٰ حضرت یہ بیان فرماتے ہیں کہ شہداء کربلا کا غم کون صاحب ایمان ایسا ہے، کون مسلمان ایسا ہے کہ جس کے دل میں پیدا نہ ہو. ہر مسلمان اور ہر صاحب ایمان کے دل میں غم شہداء کربلا ضرور پیدا ہوگا، اور اگر کسی کے دل میں یہ غم پیدا نہیں ہوتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ بے غم نہ رہے. آپ فرماتے ہیں اس کو چاہیے کہ وہ بے غم نہ رہے، بلکہ اس بات پر غم کرے کہ آخر میرے دل میں ان کا غم موجود کیوں نہیں.
اس بات پر وہ غم منائے. کیوں غم کرے؟ کیونکہ جس دل میں غم حسین نہیں ہوتا ہے، غم شہداء کربلا نہیں ہوتا ہے، اور یہ دن اور یہ ساعتیں اور یہ تاریخیں آنے کے باوجود اس کو غم محسوس نہیں ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں ان سے محبت موجود نہیں ہے. محبت حسین اس کے دل میں موجود نہیں ہے، اور جس کے دل میں محبت اہل بیت موجود نہیں رہتی ہے اس کے اندر ایمان نہیں رہتا ہے، آپ نے فرمایا. تو اس بات پر وہ غم منائے کہ اس کے دل میں غم حسین موجود کیوں نہیں ہے، کہ اس کا دل ایمان سے خالی ہونے کا ثبوت اس سے ملتا ہے. تو یہ عظیم الشان ان کا جو فتویٰ ہے، اس فتوے کی میں کاپی جو ہے آپ لوگوں کے پاس بھی بھیجوں گا. اس کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں تاکہ لوگ جو ہے اس بات کو جانیں کہ شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فتویٰ بھی موجود ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ غم حسین کو زندہ کرنا لازم ہے ہر مسلمان پر، اور ایمان کے برقرار رہنے اور ایمان کے موجود ہونے یا نہیں ہونے کی کسوٹی جو ہے امام حسین علیہ السلام کا اور اہل شہداء کربلا کا غم ہے. شہداء کربلا کا غم ہے وہ کسوٹی جس سے آدمی پہچان سکتا ہے کہ وہ صاحب ایمان ہے یا نہیں. اتنا بڑا فتویٰ. تو اس فتوے کو جو ہے آپ جتنا ہو سکا عام کریں تاکہ یہ غم حسین کو اور شہداء کربلا کے تذکروں کو مٹانے کی کوشش کرنے والے جو سنیت کی طرف منسوب لوگ ہیں ان کے کام جو ہے دب جائیں اور لوگ حقیقت سے واقف ہو جائیں. اور دوسری بات جو ہے میں روزے کی یہاں تذکرہ کر دینا چاہتا ہوں جو کہ بہت ضروری ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ گفتگو آگے طویل ہو جائے اور اس کے لیے وقت نہ ملے. روزہ یوم عاشورہ کا رکھنا یہ جو ہے بڑی ہی فضیلت والا روزہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بھی روزے کو، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ کسی بھی روزے کو خاص طور پہ اہتمام اہمیت دے کر اور دوسرے روزوں پر فضیلت دے کر نہیں رکھا کرتے تھے سوائے عاشورہ کے روزے کے اور رمضان کے روزوں کے. یہ اتنا اہم روزہ ہے، اور اس روزے کو رکھنے سے، ایک دن کے روزہ رکھنے سے پچھلے ایک سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو آج 9 تاریخ ہے، 9 محرم ہے، تاسوعاء ہے اور کل عاشورہ ہے. تو جو آج روزہ رکھ لیے ہیں ان کو چاہیے کہ کل کا روزہ رکھیں، اور جو آج روزہ نہیں رکھے ہیں ان کو چاہیے کہ کل کا اور پرسوں کا روزہ رکھیں، 10 اور 11 کا روزہ رکھیں. اب ہم اصل آج کی جو گفتگو ہے اس کی طرف آتے ہیں. حضور پاک علیہ وآلہ والسلام کے نواسے امام الشہداء بنت فاطمہ بنت ابن فاطمہ اور ابن سیدنا مولا علی شیر خدا سلام اللہ علیہم اجمعین، یہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت اور آپ کے احباب اور آپ کی اولاد اور آپ کے چچیرے بھائی اور آپ کے سوتیلے بھائی، یہ سب کو تقریباً کل کو جتنے مرد تھے اہل بیت میں سے تقریباً ساروں کو اس دن میں شہید کیا گیا، اور شہید کرنے والے یزید کے لشکری تھے جو یزید کے حکم سے حملہ آور ہوئے تھے. تو اصل قاتل یزید ہے اور اس کے فوج اس کاروائی کو، اس کے حکم کو انجام دینے والے ہیں. تو یہ دردناک جو واقعہ اس دن یعنی 10 محرم کو جو پیش آیا، جس سے نہ صرف اہل ایمان کے دل لرز گئے بلکہ زمین اور آسمان خون کے آنسو روئے. حالانکہ حضور پاک علیہ وآلہ والسلام بارہا یہ ارشاد فرما چکے تھے کہ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں خبردار کرتا ہوں میرے اہل بیت کے متعلق، میں تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں میرے اہل بیت کے متعلق. 3 دفعہ سرکار نے فرمایا، اور دوسری روایت میں اتقوا اللہ فی اہل بیتی، میرے اہل بیت کے متعلق اللہ سے ڈرو، میں تمہیں اللہ کا ڈر یاد دلاتا ہوں میرے اہل بیت کے متعلق. بار بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا ڈر اس امت کو دلانے کے باوجود اسی امت میں سے کچھ لوگ ایسے نکلے
کہ مجزرہ کر دیے اہل بیت کا، کہ ان کے جسموں کو کاٹ کر ان کے خون کو اور ان کے جسم کو اور ان کے گوشت کو اور ان کے ہڈیوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کر اہل بیت کے زمین پر اور ریت پر جو ہے بکھیر دیے۔ یہ کون وحشی لوگ تھے، یہ کون خطرناک لوگ تھے، یہ اس امت میں کس طرح شامل ہوئے، امت میں اس طرح کے لوگ کہاں سے آئے، یہ کیسے لوگ ہیں؟ سب تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والے لوگ تھے۔ مسلمان وہی آدمی کہلاتا ہے جو حضور پر ایمان لائے اور اسلام کو قبول کرے، حضور کی دعوت کو قبول کرے۔ یہ کون لوگ ہیں جو سرکار کے ہی بچوں کو چند ہی سال بعد اتنی بے دردی سے قتل کر دیتے ہیں؟ تو ہم شروعات سے تھوڑا سا ذکر کریں گے کہ یہ بات شروع کہاں سے ہوئی۔ ہم بالکل شروع سے تو جب سے یہ سازش چلتی ہوئی آئی اس وقت سے تو ذکر نہیں کریں گے، لیکن امام حسین علیہ السلام کو سب سے بڑا خطرہ کب سے سمجھا جانے لگا اس وقت سے ہم یہ تذکرے کو شروع کرتے ہیں۔ پہلے تو سیدنا امام حسن علیہ السلام کو سب سے بڑا خطرہ سمجھا جاتا رہا، لیکن آپ کی شہادت کے بعد آپ کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا اور خطرے کو راستے سے ہٹا دیا گیا اور حکومت کرنے کا اور بادشاہت کرنے کے راستے کو صاف کر دیا گیا۔ پھر یزید کو جو ہے حکومت پر بٹھانے کے لیے اس کی بیعت لی جانے لگی۔ جیسے امام حسن کی شہادت ہوئی، اور امام حسن کی شہادت کا انتظار کیوں کیا گیا اور آپ کو شہید کر کے پھر یزید کو تخت پہ بٹھانے کی کاروائی اور اس کے لیے بیعت جو ہے لی جانے کیوں لگی، یہ انتظار کیوں کیا گیا؟ کیونکہ امام حسن علیہ السلام نے صلح کرتے وقت یہ شرط رکھی تھی، آپ نے یہ شرط رکھی تھی کہ امیر معاویہ کے بعد کوئی دوسرے آدمی کو وہ اپنی طرف سے انتخاب نہیں کر سکتے، نہ اپنے بیٹے کو نہ اپنی مرضی کے کسی آدمی کو، بلکہ امت کے حوالے شریعت محمدیہ کے مطابق انتخاب ہوگا، اور امت محمدیہ کے جو عقل مند لوگ ہیں وہ جس کو بھی اختیار کریں گے اور انتخاب کریں گے وہ حاکم بنے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو منہاج النبوہ کی حکومت تھی، اس حکومت کو دوبارہ واپس لانے کی شرط، ایسی شرط جو اس نظام کو جو ہے واپس لاتی تھی، ویسی شرط امام حسن علیہ السلام رکھ دیے تھے۔ اس لیے انتظار کیا جا رہا تھا کہ امام حسن علیہ السلام کی شہادت ہو جائے تاکہ پھر ہم کھل کر جو ہے اپنا کام کر سکیں۔ لہذا کیونکہ تاخیر ہو رہی تھی اس لیے امام حسن علیہ السلام خود سے انتقال نہیں کر رہے تھے، تو ان کو زہر بار بار پلایا جاتا رہا یہاں تک کہ آپ کی شہادت ہو گئی۔ جب آپ کی شہادت ہو گئی تو امیر شام نے یزید کو بلا کر، پہلے دو مرتبہ کا یہ واقعہ ہے، پہلے یزید کو بلا کر یہ بات کہی کہ سب سے زیادہ اے یزید، میں نے تیرے لیے سارے علاقوں کو تابع کر دیا ہے، میں نے سارے عرب کی گردنوں کو تیرے لیے جھکا دیا ہے، اور ویسے میں یہ ساری جتنی بھی روایتیں اب سناؤں گا اور آگے ساری روایتیں سناؤں گا واقعے کے، تو یہ ساری روایتیں تقریباً کل روایتیں، ہر ایک کے ساتھ میں حوالے نہیں بیان کروں گا، یہ طبقات ابن سعد یا تاریخ الاسلام للامام الذہبی یا البدایہ والنہایہ للامام ابن کثیر یا التاریخ الکامل للامام ابن اثیر یا الصواعق المحرقہ، یا یہ تقریباً 5 کتابوں سے سارے حوالے جو ہے یہ میں نقل کروں گا۔ تو الطبرانی میں امام طبری اور دیگر سارے تقریباً سارے کل مؤرخین اس روایت کو نقل کیے ہیں کہ امیر شام جب یزید کو تخت پر بٹھانے کی بات کا خیال آیا تو لوگوں سے بیعت لینا شروع کیے امام حسن کے بعد، اور پھر اس کے بعد یزید کو بلا کر کہا کہ مجھے اگر خوف ہے، میں نے یہ ساری چیزوں کو، سارے علاقوں کو تمہارے تابع کر دیا ہے، عرب کی گردنوں کو تمہارے لیے جھکا دیا ہے، اب کوئی سر اٹھانے والا نہیں ہے، اور اتنا سارا کچھ تمہارے لیے میں نے جمع کر دیا ہے کہ شاید کسی نے اتنا کسی کے لیے جمع نہیں کیا۔ اب مجھے اگر خوف ہے تو قریش کے لوگوں میں سے صرف 4 لوگوں سے خوف ہے، ایک حسین ابن علی۔ اے یزید، مجھے اگر خوف ہے تیری حکومت پر
تو صرف 4 لوگوں سے ہے، ایک حسین ابن علی، ایک عبداللہ ابن الزبیر، ایک عبداللہ ابن عمر، اور ایک ہے عبد الرحمن ابن ابی بکر۔ ایک سیدنا عمر کے بیٹے ہیں، ایک سیدنا ابو بکر کے بیٹے ہیں، ایک جو ہے حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ حواری رسول اللہ کے بیٹے ہیں، جو حضور کی پھوپھی کے بیٹے ہیں، اور پھوپھی کے آپ جو ہے پوتے ہیں، اور اسی طرح جو ہے حسین ابن علی، ایک علی کے بیٹے سے۔ یہ 4 ایسی ہستیاں ہیں جن کے بیٹوں سے جو ہے مجھے خطرہ ہے۔ اب میں یہاں ایک بات جو ہے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور ایک تشویش کا اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کس طرح کی حکومت تھی کہ جس حکومت کو حسین ابن علی سے خطرہ تھا، عمر کے بیٹے سے خطرہ تھا، ابو بکر کے بیٹے سے خطرہ تھا، حضرت زبیر، اصحاب رسول اور اہل بیت رسول کے بیٹوں سے خطرہ تھا، صحابہ سے اور اہل بیت سے خطرہ تھا۔ یہ کیسی حکومت چل رہی تھی؟ اگر یہ حکومت نبوی طریقے پر چل رہی ہوتی، شریعت محمدیہ کے مطابق چل رہی ہوتی، تو ہرگز ان سے خوف نہیں ہوتا، بلکہ یہ تو سب سے بڑی طاقت ان کی بنتے تھے۔ لیکن ان سے خوف ہو رہا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ نبی کے طریقے پر چلنے والی حکومت نہیں تھی، اس لیے خطرہ محسوس کر رہے تھے جنتی لوگوں سے۔ جنتیوں کے سردار سے اگر ان کی حکومت کو اور ان کو خوف محسوس ہو رہا تھا، تو بتائیے کہ یہ کیا جنتی لوگوں کا کام کر رہے تھے؟ اگر جنتی لوگوں کا کام کر رہے تھے تو ان کو تو امام حسین سے خوشی ہونا تھا، امام حسین سے طاقت ملنا تھا، اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے طاقت ملنا تھا۔ لیکن یہ نہ اہل بیت کے طریقے پہ تھے، نہ یہ صحابہ کے طریقے پہ تھے، نہ علی منہاج النبوہ یہ قائم تھے، سب کچھ تبدیل کر دیے تھے۔ ایک ظالم بادشاہت چل رہی تھی، یہی وہ بادشاہت ہے جس کو امام حسین جیسے لوگوں سے خوف ہوگا۔ اس لیے خوف کا اظہار کیا گیا یزید کے آنے سے پہلے ہی، اور خبردار کیا گیا یزید کو کہ دیکھو، سب سے بڑے تیرے دشمن اگر بن سکتے ہیں، اور سب سے زیادہ تیری حکومت کو اگر کسی سے خطرہ بن سکتا ہے، اور تیرے تخت کے ٹوٹ جانے کے اور تیرے تخت پہ سے اتر جانے کا سبب اگر کوئی بن سکتے ہیں تو وہ حسین ابن علی ہے اور ان کے ساتھی ہیں، تو ان سے خبردار رہنا۔ اور بعض لوگ اس روایت کو نقل کر کے کہتے ہیں کہ بعد میں جو ہے انہوں نے کہا کہ حسین ابن علی سے خوف، حسین ابن علی پر اگر تجھے قدرت حاصل ہو جائے اور وہ تیری پکڑ میں آ جائیں تو اسے قتل نہیں کرنا، کیونکہ ان کی رشتہ داری ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور ان کی نسبت ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اس لیے اس نسبت کا خیال کرنا۔ لیکن یہ بات در حقیقت حضور کی نسبت کی وجہ سے نہیں کہی گئی، یہ بات در حقیقت اس لیے کہی گئی کہ اگر حسین ابن علی جیسے مقام والی ہستی کو اگر قتل کر دے گا تو پھر سیاسی اعتبار سے تیری تائید کوئی نہیں کرے گا اور تیری حکومت گر جائے گی۔ اور اس کی دلیل کیا ہے کہ امام ابن حضرت حسین علیہ السلام کو قتل نہ کرنے کا حضور کی نسبت کی وجہ سے جہاں انہوں نے ذکر کیا، تو ساتھ ہی یہ بھی وصیت کی کہ عبداللہ ابن زبیر اگر تجھے مل جائے تو اسے پکڑنا اور اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، کہ یہ بھی جو ہے تیری حکومت کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ اگر حضور کی نسبت کی وجہ سے حسین ابن علی کو قتل نہ کرنے کا کہتا تو عبداللہ ابن زبیر کو بھی قتل کرنے کا نہ کہتے، کیونکہ عبداللہ ابن الزبیر کی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ داری ہے، کہ حضور کی جو پھوپھی ہے حضرت صفیہ، حضرت عبداللہ جو سرکار کے والد ہے، آپ کی بہن حضرت صفیہ، ان کے یہ پوتے تھے، اور صحابی جلیل حضرت زبیر بن العوام یہ ان کے صاحبزادے تھے، اور یہ خود صحابی رسول تھے، یہ حضور کی صحبت میں رہنے والے آدمی تھے، یہ حضور کی خدمت کرنے والے آدمی تھے۔ یہی وہ آدمی تھے حضرت عبداللہ ابن زبیر جن کو حضور پاک نے اپنے پچنا لگائے ہوئے خون کو
کسی ایسی جگہ چھپانے کے لیے دیا تھا جہاں کسی کی نظر نہ پڑے، تو انہوں نے حضور کے خون کو لے کر پی لیا تھا۔ تو حضور نے اس پر ان کو بشارت دی تھی کہ اے عبداللہ اس بشارت کو قبول کر کہ اس کے بعد، یہ خون کے پینے کے بعد، اب تجھے آگ کبھی نہیں چھو سکتی ہے۔ تو سرکار سے نسبت ہر طرح کا، یعنی خون کا تعلق بھی اور رشتہ داری کا تعلق بھی اور صحبت کا بھی اور نیکوکار ہونے کا، سرکار کی اطاعت و فرما برداری کرنے کا اور کثرت سے عبادت کرنے کا، ہر طرح کا تعلق اور نسبت حضرت عبداللہ ابن زبیر کو بھی سرکار سے تھا۔ اگر صرف نسبت کی وجہ سے امام حسین کو قتل نہ کرنے کا کہتے تو عبداللہ ابن زبیر کو بھی قتل نہ کرنے کا کہا جاتا تھا، لیکن یہاں بات صرف سیاست کی تھی، بات یہاں صرف حکومت کی تھی۔ جہاں خطرہ حکومت کو آ جائے تو ویسے آدمی کو قتل نہ کر، جہاں خطرہ حکومت کو نظر آنے لگے، وہ اگر رسول اللہ سے نسبت رکھنے والا ہے تب بھی اسے قتل کر کے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا۔ یہ سبق یزید کو سکھلایا گیا اور یزید اس سبق کو اچھی طرح سیکھ گیا۔ جب یزید یہ سبق سیکھ لیا اور اس کے بعد انتقال سے پہلے امیر شام نے پھر دوبارہ یزید کو یہ نصیحت کی۔ اس وقت عبد الرحمن بن ابی بکر انتقال کر چکے تھے، تو 3 آدمیوں کا ذکر کیا کہ سب سے خطرناک لوگ حسین ابن علی اور عبداللہ ابن زبیر اور عبداللہ ابن عمر ہیں۔ بعض لوگ خلط ملط کر دیتے ہیں دونوں روایتوں میں، اس لیے میں اس کو واضح کر دیا۔ تو یہ تینوں کا ذکر کرنے کے بعد امیر معاویہ کا جو ہے انتقال ہو گیا۔ جیسا ہی انتقال ہوا تو یزید نے یہ فیصلہ کیا کہ فوراً یہ جو سب سے خطرناک لوگ ہیں، جن کو سب سے خطرناک مجھے بتایا گیا ہے، جس سے سب سے زیادہ مجھے ڈرایا گیا ہے، ان لوگوں سے فوراً بیعت لو۔ اس نے خط لکھا عتبہ، الولید بن عتبہ کو۔ ولید بن عتبہ یہ مدینے کا حاکم تھا۔ اس کی طرف اس نے خط لکھا کہ حسین اور عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن الزبیر اور بلکہ عبداللہ ابن عباس کا بھی اس نے ذکر کیا کہ ان سب سے فوراً بڑی سختی کے ساتھ بغیر کسی رعایت کے بیعت لینا اور ان کی بیعت لے کر میرے پاس بھیجنا۔ چنانچہ امام حسین علیہ السلام کو ولید بن عتبہ، جو کسی قدر اہل بیت کے متعلق نرم مزاج کا آدمی تھا، امام حسین کو بلایا تو مروان بن الحکم ملعون نے اسے مشورہ دیا کہ اب یہ تیرے گھر میں اگر داخل ہو گئے تو قتل کیے بغیر یا بیعت کیے بغیر ان کو نہیں چھوڑنا، اگر چھوڑ دے گا تو پھر تیری خیر نہیں ہے۔ لیکن اس نے، ولید بن عتبہ نے اس کی مروان کی بات کو نہیں مانا اور امام حسین کے سامنے اس بات کو پیش کی کہ یزید آپ کی بیعت کو طلب کر رہا ہے، آپ بیعت کر لیجئے۔ امام حسین نے کہا کہ یہ تو ہرگز ہو نہیں سکتا، یہ میرے نانا کی شریعت کے خلاف ہے، یہ ہو نہیں سکتا۔ سر جسم سے اتر سکتا ہے لیکن یہ ہاتھ یزید کے ہاتھ میں جا نہیں سکتا، اور آپ نے بیعت دینے سے انکار کر دی اور وہاں سے پلٹ کے پھر آپ چلنے لگے۔ مروان اشارہ کرتا رہا کہ اے ولید فوراً قتل کر دے، لیکن ولید کی جرت نہیں ہوئی، وہ رک گیا اور امام عالی مقام وہاں سے چلے گئے۔ امام حسین علیہ السلام پھر راتوں رات دیکھ لیے تھے کہ اب یہ لوگ مجھے چھوڑنے والے نہیں ہیں، اگر مدینے میں رہوں تو مدینے میں خون خرابہ کریں گے میرے قتل کرنے کے لیے۔ چنانچہ آپ راتوں رات مکہ المکرمہ کی طرف روانہ ہو گئے، اور اسی طرح عبداللہ ابن عمر بھی نکل گئے اور عبداللہ ابن الزبیر بھی۔ عبداللہ ابن الزبیر مکہ میں تھے اور عبداللہ ابن عباس بھی وہاں سے نکل گئے۔ تو بہرحال امام حسین مکہ المکرمہ پہنچتے ہیں تو وہاں پھر آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ بیعت کی، پھر آپ پر جو ہے دباؤ وہاں ڈالا جانے لگتا ہے۔ پھر حضرت امام حسین علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ معاملات یہاں بھی خراب ہو رہے ہیں، لہذا وہاں سے بھی آپ جانے کا ارادہ فرماتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن عمر، خاص طور پہ یہ دونوں شخصیتیں بڑا زور دیتے ہیں کہ اے امام عالی مقام، آپ عراق کی طرف ہرگز نہ جائیں، آپ کو خطوط آ رہے ہیں، آپ کو بلاوا آ رہا ہے عراق کی طرف سے، لیکن آپ ہرگز مت جائیے۔ اگر آپ وہاں جائیں گے تو وہ لوگ آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے اور یزید کے لشکر کے حوالے کر دیں گے اور آپ شہید ہو جائیں گے، اور ہم اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتے۔ میرے ذہن میں یہاں ایک سوال آتا ہے
کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے بڑے جانشین اور پورے امت کے امام اپنے زمانے میں امام حسین علیہ السلام تھے. تو لوگ جو آ کے آپ کو بار بار روک رہے تھے کہ عراق کی طرف مت جائیے، عراق کی طرف مت جائیے، ان کو کیا امام عالی مقام کو کیا کرنا ہے وہ سکھانا چاہیے تھا یا امام کی اقتداء کرنا چاہیے تھا؟ امام کی تو اقتداء کی جاتی ہے، امام عالی مقام پہ اصرار ہوتا رہا، لیکن آپ نے ان سے کہا، یعنی امام کیا چاہ رہے ہیں وہ لوگ سمجھ نہیں پا رہے تھے. آپ نے کہا کہ مجھے تو جانا ہے، میرے نانا مجھے خواب میں نظر آئے ہیں اور مجھے یہ حکم فرمائے ہیں کہ تجھے اے حسین عراق کی طرف اور کربلا کی طرف جانے کا تیرا وقت آ گیا ہے، تجھے بس چلنا ہے. میں میرے نانا مجھے ایک بات کا حکم دے رہے ہیں، میں اس حکم کی تعمیل کرنے جا رہا ہوں، اور کیا حکم انہوں نے مجھے دیا ہے میں تمہیں بیان بھی نہیں کروں گا جب تک کہ اس کام کو پورا انجام نہ دے دوں. انجام دے دوں گا تو آپ لوگ خود سمجھ جائیں گے. تو امام عالی مقام نے فرمایا، پھر اصرار کرتے رہے لوگ، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، میرے والد نے مجھ سے کہا تھا کہ مکہ المکرمہ میں ایک ایسا دمبا ہوگا جس کی وجہ سے کعبۃ اللہ کی بے حرمتی ہوگی اور حرم کی بے حرمتی ہوگی، اور میں وہ دمبا بننا نہیں چاہتا. آپ کا اشارہ تھا عبداللہ ابن زبیر کی طرف کہ عبداللہ ابن زبیر امام حسین کی شہادت کے بعد اپنی حکومت کا اعلان کر دیے تھے، یزید کے مرنے کے بعد اپنی حکومت کا مکہ میں اعلان کیے تھے، جس کی وجہ سے پھر بنی امیہ کے دوسرے حکام حملہ آور ہوئے اور کعبے کو متاثر کیے اور مسجد الحرام اور حرم کعبہ کو جو کی بے حرمتی کی. تو امام عالی مقام نہیں چاہتے تھے کہ آپ جو ہے اس کا سبب بنے، تو چنانچہ آپ وہاں سے روانہ ہو گئے یہ فرماتے ہوئے کہ اے لوگوں، اگر میں کسی بل میں بھی چھپ جاؤں، بل جیسا ہوتا ہے نا، جس طرح خرگوش وغیرہ جس طرح چھوٹی جگہ بنا کے زمین میں اس میں جا کے چھپ جاتے ہیں، اس طرح اگر میں بنا کے اس کے اندر جا کے بھی چھپ جاؤں، تب بھی وہاں سے یہ لوگ مجھے نکال کر قتل کریں گے. یہ قتل کرنا ہی کرنا ہے، یہ اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے سے امام حسین کو یہ سبق دیتے رہے. یزید کو وہاں وہ سبق دیا جاتا رہا کہ سب سے زیادہ خطرہ تیرے لیے حسین ابن علی ہے، اور امام حسین کو سرکار اپنی گود میں لے کر یہ سبق دیتے رہے کہ فرشتے میرے پاس آ رہے ہیں اور یہ مجھے بتا رہے ہیں کہ اے حسین، تجھے میری امت قتل کرے گی کربلا کی زمین پہ. سرکار امام حسین کو شروع سے یہ سبق دے رہے تھے. امام عالی مقام جانتے تھے، یہاں تک کہ آپ اس مٹی کو تک سونگے ہوئے تھے کہ جس مٹی پہ آپ کا جسم گرنا ہے اور جس مٹی پر آپ کا جسم نیچے آنا ہے شہید ہو کر، اور آپ کا جسم مبارک اگر زمین پر بھی آ جائے تو سب سے بلند ہے. تو اس مٹی کو تک آپ سونگے ہوئے تھے. آپ کو لوگ سکھانے جا رہے تھے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، کہاں جانا ہے اور کہاں نہیں جانا ہے. سب کے لیے بھلائی یہ ہوتی کہ ان کی اقتداء کر لیتے. صرف 72 ایسے نفوس تھے جن کو اللہ رب العزت نے وہ سعادت بخشی. ان لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ چلنا ہے، بس ہم آپ کے ساتھ چلیں گے، اور امام عالی مقام کے ساتھ چل پڑے. اور امام عالی مقام کوئی جنگ کرنے کے لیے نہیں جا رہے تھے. اگر جنگ کرنا ہوتا تو آپ اپنے اصحاب اور اعوان اور اپنے محبین اور سارے بنی ہاشم کو ساتھ لے سکتے تھے اور اچھا خاصا لشکر تیار کر سکتے تھے. لیکن امام عالی مقام کا مقصد لشکروں کو تیار نہیں کرنا تھا. وہ تو امام حسن چاہتے تو لشکر اس وقت بھی تیار تھا، جنگ کر لیتے، لیکن مزید خون بہانا امت کا امام عالی مقام کا مقصد ہی نہیں تھا. امام عالی مقام کا مقصد امت کے ضمیر کو دوبارہ زندہ کرنا تھا. جو غیرت دین اور شریعت محمدیہ کے لیے مر گئی تھی امت کی، اس کو دوبارہ زندہ کرنا تھا. علی الاعلان یزید اور بنی امیہ شریعت محمدیہ کو پامال کر رہے تھے، اس کو علی الاعلان اس کی خلاف ورزی کر رہے تھے اور اس کی مخالفت کر رہے تھے، اور اس کی کوئی حیثیت باقی نہیں رکھ رہے تھے اپنی حکومت میں. اس کے باوجود ساری قوم خاموش پڑی تھی. ان کی غیرت مر چکی تھی، کوئی ڈر گئے تھے، کوئی ان کی غیرت مر چکی تھی.
تو امام عالی مقام کا مقصد یہ تھا کہ اس قوم کو دوبارہ زندگی بخشا جائے، اور اس مقصد کے لیے، اور امام عالی مقام کی جو مقاصد ہے اس کو انشاءاللہ تعالی اگلی مرتبہ ہم بیان کریں گے، لیکن جتنا ہو سکا اس واقعے کو، واقعے کربلا کو بیان کرنا آج کا ہمارا مقصد ہے۔ تو تیزی سے جو ہے کچھ یہاں ذکر کرتے ہیں کہ امام عالی مقام جو ہے آگے چلتے ہیں تو راستے میں آپ کو جو ہے فرزدق ملتا ہے عراق سے پہلے، تو اس سے آپ پوچھتے ہیں کہ اے فرزدق عراق کا کیا حال ہے، ہم اس کی طرف کوچ کر رہے ہیں۔ تو فرزدق جو شاعر تھا، بڑا مشہور محب اہل بیت تھا، اس نے کہا کہ اے امام، لوگوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں اور ان کی تلواریں یزید کے ساتھ ہیں، اور اللہ رب العزت جو چاہے فیصلہ کرے گا۔ پھر امام عالی مقام وہاں سے آگے بڑھے، پھر اس کے بعد جو ہے یزید عبید اللہ ابن زیاد کو خبر بھیجتا ہے کہ اے عبید اللہ، اور یہ عبید اللہ ابن زیاد کون ہے یہ معلوم ہونا ضروری ہے، تاکہ حکومت کس طرح کی چل رہی تھی۔ یزید سے پہلے ہی عبید اللہ حاکم بن چکا تھا کوفہ کا، یہ اندازہ لگنے کے لیے لوگوں کو کہ کس طرح کی حکومت چل رہی تھی، اس میں کس طرح کے لوگ حکومت کر رہے تھے۔ عبید اللہ ابن زیاد یہ وہ آدمی ہے جس کا باپ جو ہے ابو سفیان کے زنا کرنے کی وجہ سے پیدا ہوا تھا، ولد الزنا تھا۔ جاہلیت کے زمانے میں ابو سفیان کے زنا کرنے کی وجہ سے جو آدمی پیدا ہوا تھا وہ عبید اللہ ابن زیاد کا باپ تھا، جس کو بعد میں امیر شام نے اپنا بھائی کہہ کے لوگوں کے سامنے اعلان کر دیا تھا۔ حالانکہ شریعت مطہرہ میں ولد الزنا اس کے باپ کی طرف منسوب نہیں ہوتا ہے، یہ غیر شرعی ہے اور حرام ہے، لیکن منسوب کر دیا گیا کیونکہ زیاد انتہائی چالاک آدمی تھا اور انتہائی ذہین آدمی تھا اور انتہائی زبانی قوت رکھنے والا آدمی تھا، کلام میں بڑا قوی تھا، لوگوں کو جہاں چاہا پھیر سکتا تھا، اس لیے اس کو اپنا بھائی بنا لیا گیا۔ تو یہ اس کا بیٹا تھا۔ پہلے زیاد جو ہے کوفہ کا حاکم رہا یزید سے پہلے، پھر یزید سے پہلے ہی زیاد کے مرنے پر عبید اللہ ابن زیاد اس کے بیٹے کو حاکم بنا دیا گیا، اور یہ زنا کی اولاد اس حکومت میں جو ہے حکومت کرتی چلی آ رہی تھی، اور یہ سخت دشمن اور ناصبی تھے اہل بیت کے۔ تو عبید اللہ ابن زیاد کو یزید نے خط بھیجا کہ اے ابن زیاد، تیرے شہر کو سارے شہروں میں سے آزمایا گیا ہے حسین ابن علی کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے، اور تجھے سارے حاکموں کے درمیان سے چنا گیا ہے اور اختیار کیا گیا ہے حسین ابن علی کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے۔ اب تجھے اپنی کارروائی کو انجام دینا ہے۔ اگر تو نے صحیح طریقے سے حسین ابن علی کے خلاف کارروائی کی تو آزاد اپنے آپ کو سمجھ، ورنہ تو پھر پلٹ کر دوبارہ تو غلام ہو جائے گا، کیونکہ اس کی ماں باندھی تھی، اس لیے جو ہے اس کو اس طرح کہا گیا، پھر دوبارہ پلٹا کے تجھے ہم غلام بنا دیں گے۔ تو عبید اللہ ابن زیاد نے پھر اپنی کارروائی دکھائی۔ تو امام عالی مقام جب بہرحال کربلا کے میدان میں پہنچ گئے تو وہاں عمر ابن سعد کی آزمائش شروع ہوئی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے صحابی ہیں، ایسے صحابی ہیں جو جنگ احد میں خاص طور پہ ایسی کاروائی کر کے دکھائے سرکار دو عالم کو کہ آقا علیہ وآلہ السلام نے آپ سے فرمایا کہ ارمی یا سعد فداک ابی و امی، اے سعد اپنی تیر پھینکتے جا ان کافروں پر، میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہیں۔ یہ جلیل القدر صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص 10 مبشرین میں سے ہے۔ ان کا بیٹا ایسی خطرناک آزمائش میں آ گیا، اور آزمائش میں اگر آیا تو وہ حب الدنیا کی وجہ سے آیا۔ یہ اس میں بہت بڑا سبق کربلا کے واقعے میں ہمیں حب الدنیا کی خطرناک ہونے کا اور دل میں دنیا کے اتر جانے کا جو خطرہ ہے اس کا سبق ملتا ہے۔ وہ کتنی خطرناک چیز ہے۔ عمر ابن سعد، اس کو عبید اللہ ابن زیاد نے ذمہ داری بخشی کہ جاؤ اور حسین ابن علی کو اسی جگہ پر رکوا دو
جب تک کہ ہم لشکر لے کے اپنا نہیں آتے. اور عمر بن سعد کو 4000 فوجی دے کر اس نے بھیجا. جب وہ بھیجنے لگا تو عمر بن سعد نے کہا کہ میں اس طرح کا کام کس طرح کروں, مجھے تھوڑی مہلت دے دو, میں سوچنا چاہتا ہوں. حسین ابن علی اور وہ بھی ان کو قتل کرنا, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اپنے بابا سے سبق کچھ اور سیکھا تھا اور یہاں سبق کچھ اور سکھایا جا رہا تھا. تو عمر ابن سعد کو جب یہ بات کہی گئی تو وہ اپنے گھر والوں کے پاس گیا, اپنے بچوں سے, اپنے گھر والوں سے مشورہ کیا کہ مجھے یہ کہا جا رہا ہے کہ حسین ابن علی کے ساتھ یہ کرنا ہے اور یزید کے لیے ان کو قتل کرنا ہے, تو میں بتاؤ کہ کیا کروں. ایک طرف ری ہے, ری ایک علاقہ ہے عراق کا, مجھے یہ لالچ دی گئی ہے کہ اگر تو یہ قتل کر دے گا اور اس فتنے کو نعوذ باللہ دبا دے گا تو ہم تجھے رئی کا بادشاہ بنا دیں گے, رئی کا حاکم بنا دیں گے اور یہ علاقہ تیرے حوالے کر دیں گے, اور اگر تو نے یہ نہیں کیا تو تجھے یہ نہیں مل سکتا. اب میں کیا کروں, مجھے رئی بہت زیادہ پسند ہے اور میں حسین ابن علی کو قتل کس طرح کروں. تو بچوں نے کہا کہ بابا ایسا کام آپ بالکل نہ کریں, حسین ابن علی کو اگر قتل کر دیں گے تو آپ اپنی آخرت کو تباہ کر دیں گے, پھر آخرت میں آپ کو سہارا دینے والا کوئی نہیں رہے گا, آپ برباد ہو جائیں گے. تو وہ رات میں جب رات گزاری, سونے کے لیے بستر پر لیٹا تو اس نے اشعار کہے, اَأَتْرُكُ مُلْكَ الرَّيِّ وَالرَّيُّ رَغْبَةٌ ام ارجع مذموما بقتل حسینی, کیا میں رئی کی بادشاہت کو چھوڑ دوں حالانکہ وہ تو میری تمنا ہے, یا پھر میں حسین کو قتل کر کے ان کی قتل کرنے کی مذمت کو لے کے واپس لوٹوں. وفی قتلہ النار التي ليس دونها, اور آپ کے قتل میں ایسی دوزخ ہے کہ جس کے آگے آپ کو قتل کر دینے کے بعد کوئی پردہ نہیں بچتا. وفی قتلہ النار التي ليس دونها حجاب وملک الرئی قرۃ عینی, اور رئی کی بادشاہت تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, قتل حسین میرے لیے آگ ہے اور رئی کی بادشاہت میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, دونوں سے میں کس کو اختیار کروں. لیکن افسوس ہے کہ اس نے رئی کی بادشاہت کو اختیار کیا اور قتل حسین کے لیے تیار ہو گیا. چنانچہ وہ جو ہے آگے بڑھا اپنے لشکر کے ساتھ اور امام عالی مقام کو وہاں روک دیا. اس سے پہلے حر ایک آدمی تھا, اس نے جو پہلے یزید کے ساتھ تھا بعد میں امام حسین کے ساتھ ہو گیا, وہ پہلے امام حسین کو روکا ہوا تھا. پھر یہ عمر ابن سعد ملعون جو ہے وہاں اپنے لشکر کو لے کر پہنچا. تو جب وہ لشکر وہاں لے کر پہنچا تو اس نے امام حسین سے بے شمار بات کی اور بات کرتا رہا, یہاں تک کہ امام حسین کا جو جواب اس کو ملا, اس نے کہا کہ اس جواب سے یہ امید ہے کہ امام عالی مقام کو چھوڑنے کا موقع مل جائے. اس کی پھر بھی کوشش رہی تھوڑی کہ میں قتل حسین سے بچ جاؤں. تو اس نے وہ خط عبید اللہ ابن زیاد کے پاس بھیجا جو کوفہ کا والی تھا. تو عبید اللہ ابن زیاد کے پاس جب یہ خط پہنچا تو عبید اللہ ابن زیاد کا بھی ارادہ ہوا کہ ممکن ہے کہ یہاں اگر وہ اس طرح کا جواب دے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فتنہ دب چکا ہے, تو قتل کے بغیر ان کو جو ہے ہم چھوڑ دیتے ہیں, وہاں سے حرکت کرنے کے لیے اجازت دے دیتے ہیں. تو وہاں شمر بن ذی الجوشن موجود تھا. یہ شمر ملعون عبید اللہ ابن زیاد کو بولا کہ ہرگز ایسا نہ کرنا, اگر ایسا کرو گے تو پھر تیرے خلاف ایسے فتنے اٹھیں گے کہ پھر اس کے بعد تو کنٹرول نہیں کر سکے گا, ضرور ان کو قتل کرنا, یا تو وہ ابھی اسی وقت تیرے ہاتھ پہ بیعت کریں یزید کے لیے یا پھر جو ہے ان کو قتل کر دینا. اس نے کہا کہ یہ بات تو نے بڑی پتے کی کہی ہے, لہذا عمر بن سعد کو یہ آرڈر دیتا ہوں کہ جاؤ اور ان سے جنگ کرنا شروع کرو, بیعت لو یا قتل کر دو. اب شمر بن ذی الجوشن کو بھی اس نے تھوڑا لشکر دے کے ساتھ بھیجا کہ اگر عمر بن سعد آگے پیچھے ہوا قتل کرنے میں تو اے شمر تو قتل کر دینا. تو جا کے عمر بن سعد کو جب ابن زیاد کا اس نے پیغام پہنچایا تو ابن زیاد نے کہا, عمر بن سعد نے یہ کہا کہ اے شمر بدبخت, تو نے ابن زیاد کا یہ دماغ دوبارہ پلٹایا ہے, میں یہ جانتا. ارے تو کیا یہ نہیں جانتا کہ یہ حسین ابن علی ہے, یہ ہار مان سکتے ہی نہیں ہے.
اور ان کا جملہ عمر ابن سعد کا جملہ یہ تھا واللہ لا یستسلم الحسین ابدا، کہ ہرگز حسین کسی صورت ہار نہیں مان سکتے. واللہ ان نفس ابیہ لبین جنبی، یہ ان کے دونوں بازوؤں کے درمیان ان کا جو جگر ہے، ان کی جو جان ہے، ان کے بابا کی جان ہے، علی بن ابی طالب کی جان ہے. یہ کچھ ہو جائے یہ ہار نہیں مان سکتے. اے بدبخت شمر، تو نے ان کے قتل کو لازم قرار دے دیا ہے، قتل کو یقینی بنا دیا ہے. تو بہرحال اس طرح پھر بات آگے چلی. پھر اس کے بعد جھڑپ جو ہے شروع ہو گئی. اور امام حسین کی شریعت کی پابندی دیکھیے کہ آپ نے فرمایا کچھ ہو جائے. لوگوں نے کہا، مشورہ کیا کہ لشکر ابھی تھوڑا ہے، اور لشکر تھوڑا کتنا تھا؟ تقریباً 5000 آدمی آگے تھے. تو آپ کے ساتھیوں نے کہا اللہ اکبر، بنی ہاشم کے یہ وہ بہادر لوگ تھے، کوئی حمزہ کا بھتیجا ہے، کوئی علی کی اولاد ہے، کوئی علی کے بھتیجے ہے، کوئی حسین کے بھائی ہیں. یہ ایسے بہادر لوگ تھے. یہ 5000 کا لشکر سامنے دیکھ کے کہہ رہے ہیں کہ ابھی لوگ تھوڑے ہیں، بہتر ہے کہ اے امام عالی مقام ان سے ہم جنگ شروع کر دیں. اگر ان سے ہم لڑ لیں گے تو جو ہے ان کے اوپر غالب ہو سکتے ہیں، اگر ان سے ہم ابھی جنگ شروع نہیں کریں گے تو پھر لشکر مزید آتا رہے گا، پھر اس سے ہم جو ہے مقابلہ نہیں کر سکیں گے. تو اس پر امام عالی مقام کی شریعت کی پابندی دیکھیے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. آپ فرماتے ہیں کہ کچھ ہو جائے تلوار یا تیر ہمارے پاس سے پہلے نہیں چلے گی، تلوار یا تیر ہمارے پاس سے پہلے نہیں چلے گی. اگر وہ حملہ کر دیں گے تو پھر اس کے بعد ہم اپنی جان کو بچانے کے لیے اور دفاع کرنے کے لیے، جس کا حکم مصطفیٰ نے دیا ہے، اور دفاع نفس کرتے ہوئے جو آدمی قتل ہوتا ہے وہ شہید شمار ہوتا ہے. سرکار کے یہ جو فرامین ہے اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے پھر اس کے بعد ہم ان سے لڑنا شروع کریں گے. اللہ اکبر. یہ کیسے لوگ ہیں؟ یہ حقیقی لوگ ہیں جو شریعت محمدی کو جاری و نافذ کر سکتے تھے، لیکن ان کو بازو ہٹایا گیا اور یزید جیسے لوگوں کو بٹھایا گیا جس کی لعنت کی وجہ سے آج تک امت محمدیہ پھر سنبھل نہیں سکی. بہرحال امام عالی مقام جب اپنے ہاتھ کو روک لیے، اپنے ساتھیوں کو بھی روک لیے، تو وہ لوگ تیر برسانا شروع کیے. جب تیر بڑی تیزی سے آنے لگے تو یہاں سے بھی پھر جواباً کاروائی ہوئی، اور امام کے ساتھی اصحاب کربلا جو ہیں پھر اپنے تیر برسانے لگے، اور تیروں کے ذریعے انہوں نے اس 5000 کے لشکر کو پسپا کر دیا. اور عمر ابن سعد پریشان ہو گیا. اس نے کہا کہ اگر اسی طرح چلتا رہا تو ہم تو ہار جائیں گے، اور لشکر کو بلا لاؤ. عبید اللہ ابن زیاد کے پاس اس نے خط لکھا، وہاں سے پھر اور مدد مانگی، تو 500 آتے رہے، اور 500 اس طرح آتے رہے، یہاں تک کہ روایتوں میں آتا ہے سب سے زیادہ تعداد 20,000 اور 25,000 تک ان کی تعداد پہنچ گئی. اور اتنا لشکر مل کے پھر آپ اکابرین سے جو ہے پھر جنگ کرنا شروع کیے. پھر ایک کے بعد ایک، کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے تو ایک کے بعد ایک آگے بڑھتے رہے. امام حضرت عباس سیدنا مولا علی کے صاحبزادے تھے، آپ کی دوسری زوجہ سے. ان کے حوالے، کیونکہ آپ سب سے قوی تھے اور سب سے بہادر تھے اور سب سے بڑے تھے، تو حضرت امام حسین نے ان کے ہاتھ میں جھنڈا دیا اور جھنڈا دے کے فرمایا کہ آپ ان کی قیادت کرو. امام حسین علیہ السلام اپنے خواتین کی طرف گئے اور اپنی عبادت میں مصروف ہوئے اور ان کی نگرانی کرنے لگے، اور آگے بڑھ کے آپ کے بھائی اور آپ کے بھتیجے اور آپ کے ساتھی اس طرح آگے بڑھتے رہے اور قتال کرتے رہے. پانی روک دیا گیا. 8 محرم سے جو ہے پانی روکا گیا، تو مسلسل 3 دن تک پانی رکا رہا، یہاں تک کہ 10 محرم جب آ گیا تو پیاس کی انتہا ہو گئی اور لشکر وہاں دوسری طرف بڑھتا ہی رہا. پھر اس کے بعد جو ہے جنگ چلتی رہی، اور بے شمار لوگوں کو جس طرف اہل بیت کی تلوار پھرتی جاتی تھی، جانثاران حسین کی تلوار پھرتی جاتی تھی، ڈھیروں کی ڈھیر لگاتے چلے جاتے تھے. پھر ایک ایک کرتے اس کے بعد جو ہے شہید ہوتے گئے شہزادے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی اور آپ کے باغ کی یہ کلیاں ایک کے بعد ایک جو ہے قتل ہوتے جاتے رہے، یہاں تک کہ سوائے امام حسین علیہ السلام کے کوئی نہیں بچے. پھر امام حسین علیہ السلام
بیٹھے ہوئے تھے، ظہر کی نماز آپ نے ادا فرمائی، پھر اس کے بعد امام حسین علیہ السلام، بلکہ واقعات میں جو ہے بہت ساری چیزیں آتی ہیں جس کو ہم یہاں ذکر نہیں کر سک رہے ہیں، کہ آپ نے جو ہے جب آپ کے سب سے چھوٹے صاحبزادے حضرت عبداللہ جو بالکل دودھ پیتے بچے تھے، ان کو آپ نے اپنے ہاتھوں پر اٹھایا امام حسین نے، اور فرمایا کہ دشمنی تمہیں مجھ سے ہے، خطرہ تمہیں مجھ سے ہے، اس بچے کا کیا قصور ہے، اس کے لیے تو کچھ پانی چھوڑ دو، پانی لینے دو۔ لیکن ان بدبختوں نے ایسا تیر برسایا کہ حضرت عبداللہ الرضیع آپ کی گردن سے جو ہے، آپ کے حلق سے وہ تیر پار ہو کے نکل گیا، جس کی وجہ سے آپ کا حلق کٹ گیا۔ تو امام حسین آپ کے خون کو ہاتھ میں لیے اور آسمان کی طرف اچھالے اور فرمائے کہ اے اللہ میری یہ قربانی کو قبول فرما، اے اللہ میری اس قربانی کو قبول فرما۔ پھر اس کے بعد امام حسین کے سامنے اس سے پہلے یہ موقع آیا تھا کہ آپ کو جو ہے کسی نے بڑی محنت کر کے پانی دستیاب کر دیا تھا، جب آپ پانی پینے لگے تھے تو ایک بدبخت نے ایسا تیر مارا کہ امام عالی مقام کے منہ کے اندر جا کے وہ لگ گیا، آپ کے تارک میں وہ تیر جا کے لگ گیا، جس کی وجہ سے وہ خون بہنے لگا، جو اس خون کو بھی آپ نے اپنے ہاتھوں میں لیا اور آسمان کی طرف اڑایا اور کہا کہ اے اللہ میری اس قربانی کو قبول فرما۔ آپ نے اپنے ایک چھوٹے صاحبزادے کو اپنے گود میں بٹھایا تھا، تو وہاں ظالموں نے آپ کے گود میں تیر برسا کر ان کو شہید کر دیا، اس پر بھی آپ نے فرمایا کہ اس خون کو اے اللہ قبول فرما۔ آپ کے منہ سے جب خون جاری ہونے لگا تھا تو آپ کی بہن حضرت زینب سلام اللہ علیہا آتی ہیں اور اس خون کو بھی اپنے ہاتھ میں لیتی ہیں اور آسمان کی طرف اچھال کے کہتی ہیں کہ اے اللہ ہمارے اس خون کو جو ہے تو قبول فرما، ہماری ان قربانیوں کو تو قبول فرما۔ چنانچہ اس کے بعد امام عالی مقام وقت گزرنے کے ساتھ پھر جب عشرہ محرم کی ظہر آ جاتی ہے، ظہر کے بعد آپ بیٹھتے ہیں تو آپ کو ایک قسم کی غنودگی آپ کے اوپر طاری ہوتی ہے، اور اس میں پھر آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کرتے ہیں، پھر آپ کو جو ہے وہ دیدار چلتا رہتا ہے، یہاں تک کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ آ کے آپ کو جگاتی ہیں، کہتی ہیں کہ بھائی دیکھو کہ سارے ہمارے بھائی جو ہے قتل ہو چکے ہیں، ہمارے بھتیجے قتل ہو چکے ہیں۔ تو جب آپ جاگتے ہیں تو امام عالی مقام فرماتے ہیں کہ میں نے ابھی سرکار کو دیکھا ہے، سرکار مجھے یہ فرما رہے تھے کہ اے حسین آپ کا وقت آ گیا ہے، آپ آ کر ہمارے پاس افطار کرو گے، کیونکہ 10 محرم تھا اس لیے آپ عاشورہ کا روزہ رکھے ہوئے تھے، تو آپ آ کر ہمارے پاس افطار کریں گے۔ تو بہرحال اس کے بعد امام عالی مقام اٹھتے ہیں، پھر لڑتے ہیں، جب وہ لڑنے لگتے ہیں تو ایسا تلوار چلتی ہے کہ کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، 3 دن کا پیاسا آدمی ایسا تلوار چلاتا ہے کہ اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، 20,000 کا لشکر آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ پھر اس کے بعد آپ کے اوپر 70 سے زیادہ جو ہے زخم لگ جاتے ہیں، وہ زخم لگنے کی وجہ سے پھر آپ کا جسم جب تھکنے لگتا ہے تو پھر ایک شقی آپ کے اس بازو پر جو ہے تلوار سے وار کرتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کا جسم جو ہے کٹ جاتا ہے اس طرف سے۔ پھر اس کے بعد اتنے تیر اور اتنے تلوار آپ کے اوپر لگتے ہیں کہ جس کی جو ہے تعداد اور شمار کی نہیں جا سکتی۔ پھر اس کے بعد جو ہے سب لوگ جب یہ دیکھ رہے تھے کہ امام عالی مقام سامنے ہیں، تو جب بھی آپ کو دیکھتے تو اللہ کے رسول ان کی نظروں کے سامنے آ جاتے تھے، وہ منظر رسول اللہ کا نظر آتا تھا، تو کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی شقیوں میں سے کہ آ کے جو ہے وہ امام حسین کی جو ہے گردن کو قلم کر دے، تو ہر کوئی چاہتا تھا کہ میرے بازو والا جو ہے وہ آگے بڑھ کے قتل کر دے۔ چنانچہ سب سے لعین ان کے اندر جو شمر بن ذی الجوشن موجود تھا وہ آگے بڑھا اور امام عالی مقام کے سر مبارک کو جسم سے جو ہے جدا کر دیتا ہے۔ پھر اشقیاء کو اتنا بھی بس نہیں ہوتا، سر مبارک کو نیزے پہ اٹھا لیتے ہیں، پھر اتنا بھی بس نہیں ہوتا، امام عالی مقام کے متعلق اعلان ہوتا ہے عمر بن سعد کی طرف سے کہ کون ہے جو اپنے گھوڑوں کو لے کے آئے اور ان کے جسم کو کھودل کر اور روند کر ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ تو چنانچہ 10 شقی جو ہے اس کے لیے تیار ہوتے ہیں، وہ اپنے گھوڑے لا کر امام عالی مقام کے جسم انور پر گھوڑے اپنے دوڑانے لگتے ہیں، اور یہاں تک کہ آپ کے جسم کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں اور آپ کے سینے کی ہڈیاں اور پیٹھ کی ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد
یہ اشقیاء اس سے پہلے بلکہ آپ کے جسم انور سے لباس کو جو ہے چھیننے لگتے ہیں۔ ایک بدبخت آپ کا امامہ لیتا ہے، ایک بدبخت آپ کے قمیص لیتا ہے، اور امام عالی مقام جانتے تھے کہ یہ دنیا کے ایسے کتے بن چکے ہیں اور محبت دنیا ان کے اوپر ایسی غالب آ جائے گی کہ اگر یہ مجھے قتل بھی کر دیں گے تب بھی ان کا جو ہے جی نہیں بھرے گا، اور دنیا اور اس کی نفسانیت اور اس کی محبت ان کو جو ہے میرے کپڑے بھی چھیننے پر مجبور کر دے گی۔ تو چنانچہ امام حسین نے پہلے ہی یہ انتظام کر لیا تھا۔ امہات المؤمنین میں سے کسی کے پاس سے آپ نے فرمایا تھا کہ اے ام المؤمنین، مجھے حضور پاک علیہ وآلہ والسلام کا قدیم اور پرانا اگر کوئی کرتا ہے اور جبہ ہے تو وہ مجھے عطا کر دیجئے کہ پرانا جبہ اگر وہ لوگ دیکھیں گے تو اس کو نہیں چھینیں گے۔ چنانچہ آپ نے اندر پرانا جبہ پہن لیا اور اوپر سے اپنا عام لباس پہنا، تو بدبختوں نے وہ سارا لباس آپ کا چھین لیا، لیکن اندر آپ کا جو حضور پاک کا قدیم جبہ تھا اس کو انہوں نے دیکھا کہ یہ پرانا جبہ ہے، اس کو لے کے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سرکار دو عالم کا جبہ دیکھ کے ان لوگوں نے، جانتے تو نہیں تھے کہ یہ سرکار کا ہے لیکن پرانا ہے، دنیا میں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے اس کو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد جو ہے آپ کے جسم کے ٹکڑے کیے گئے، اس کے باوجود بھی ان کو بس نہیں ہوا۔ پھر اس کے بعد بدبختوں نے خیموں کی طرف گئے، جن خیموں کو وہ پہلے ہی آگ لگا دیے تھے اور وہ خیمے جل گئے تھے، اور وہ خیموں کے جلنے کی وجہ سے خواتین ساری باہر آ گئی تھی، اور خواتین کے سروں سے بدبختوں نے اونڈیوں کو چھین لیا اور بچیوں کے کانوں سے بالیوں کو چھین لیا، اور پھر اس کے بعد ان کے ہاتھوں کو باندھ دیا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ان کے ہاتھوں کو گردنوں کے ساتھ جو ہے باندھ دیا گیا، اور حضرت زینب سلام اللہ علیہ امام حسین کی بہن اپنے چہرے مبارک کو اپنے بالوں سے جو ہے چھپانے کی کوشش کیا کرتی تھی۔ پھر اس کے بعد جو ہے ان بدبختوں نے زبردستی خواتین کو اور وہ بچیوں کو اور امام زین العابدین جو اتنے بیمار تھے کہ چل نہیں پاتے تھے، اٹھ کے لڑ نہیں پاتے تھے، جس کی وجہ سے وہ میدان میں نہیں گئے تھے، اور اللہ کو یہ منظور تھا کہ امام زین العابدین کی نسل، امام حسین کی نسل امام زین العابدین کے ذریعے آگے بڑھے، ورنہ تو جتنے اولاد تھے امام حسین کے سب قتل کر دیے گئے تھے۔ تو امام زین العابدین کو بھی بیڑیاں ڈال دی گئیں بیماری کی حالت میں، ان سب کو زبردستی ان لاشوں کے پاس سے، ان متبرک لاشوں کے پاس سے جو ہے گزارا گیا، تاکہ وہ چھوٹی بچیاں اور عورتیں سب جو ہے اپنے بھائیوں کی اور اپنے بھتیجوں کے اور اپنے ساتھیوں کے اور امام عالی مقام کے جسم اطہر کو خون میں لت پت ان کے ٹکڑوں کو دیکھیں اور اس کی وجہ سے ان کے دل تڑپیں۔ زبردستی ان کو وہاں سے جو ہے لے جایا گیا، جس کے لے جاتے وقت جو ہے حضرت زینب سلام اللہ علیہ یہ اشعار فرماتی ہیں، آپ فرماتی ہیں یا محمدہ، اپنے سرکار کو، اپنے نانا کو جو ہے وہاں سے آواز دیتی ہیں کہ یا محمدہ صلی علیک ملائکۃ السماء، آپ پر آسمان کے فرشتے درود بھیجیں، ھذا حسین بالعراء مزمل بالدماء، یہ حسین ہے اس میدان میں جو ہے اکیلا پڑا ہوا ہے، مزمل بالدماء، اس کا بدن خون کی چادر میں اپنے آپ کو لپیٹا ہوا ہے، مقطع الاعضاء، اس کے اعضاء ریزہ ریزہ اور ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں، اور آپ کی یا محمدہ بناتک سبایا، آپ کی بیٹیوں کو آج قیدی بنا دیا گیا ہے اور آپ کی ذریت کو آج قتل کر دیا گیا ہے، ان کے اوپر ریگستان اپنی ریت کو جو ہے ڈالتا جا رہا ہے۔ یہ یا محمدہ کہہ کے آپ روتے ہوئے یہ اشعار پڑھنے لگی، تو اس وقت آپ اس درد کے ساتھ جو ہے یہ اشعار کہیں کہ آپ کے جو دوست تھے اور دشمن تھے دونوں رونے لگے۔ بہرحال یہ واقعہ کیونکہ بہت طویل ہو چکا ہے، یہاں جو ہے امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہو چکی ہے، اور شہادت ہونے کی وجہ سے پھر جو واقعات پیش آئے ان کا انشاءاللہ تعالی اگلی مجلس میں ہم ذکر کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کے حالوں پر رحم فرمائے اور ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، اور ہم سب کو کربلا کا جو مقصد تھا اس مقصد کو سمجھنے اور اس کا حصہ بننے کی ہم کو توفیق عنایت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔